السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا تو تمام ہدایات، روشنی اور نبوت دے کے بھیجا۔ یہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ جب یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو قیامت تک کے لیے رب العالمین نے ہدایت کی کتاب اتار دی، جس کے اندر نہ کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے، نہ باطل داخل ہو سکتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو منسوخ یا دوسری شریعتوں سے تبدیل کرنا یا تبدیل نہیں کر سکتا، تبدیل نہیں کرنا چاہا، قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ سب سے پہلی بات قرآن کتاب اللہ ہے۔ اس کی دلیل نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ یہ رب العالمین کی طرف سے کیا اتارا ہوا کتاب کلام ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین لے آئے۔ اور وہ کیسی کتاب ہے؟ فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے اندر سے نہ باطل داخل ہو سکتا ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، کہ نازل کیا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جو اپنے آپ میں خود محمود ہے، تمہاری تعریفوں کی کوئی رب کو ضرورت نہیں ہے، تم کرو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، رب تو اپنے آپ میں محمود ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو رکھا اور یہ فرمایا
کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہترین آئیڈیل نمونہ بنا دیا ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتا ہو اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو۔ اب ان دونوں کتاب و سنت کو رب العالمین نے جب حتمی طور پر اس کی تکمیل کی تو یہ مشدہ سنا دیا، یہ خوشخبری دے دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے اس دین کو کامل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم، اور میں راضی ہو گیا، الاسلام دینا، اسلام کو قانون کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے یہی دین چلے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم کسی اور دین کی تلاش کرو گے کا پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے بھی گزار لو، رب کا اعلان یہی ہے کہ میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ دین اسلام کی اساس بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر رکھ دی گئی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ قرآن اترا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپلائی کر کے عمل کر کے دکھلایا، اس وقت جو لوگ تھے کیا وہ اسلام کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، بعد میں جنہوں نے نہ اس زمانے کو پایا نہ جنہوں نے اس زمانے کے لحاظ سے براہ راست علم حاصل کیا، وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم یہ سوال لے جا کے رب العالمین کی طرف، اس کے کتاب کی طرف، اس کے قرآن کی طرف کرتے ہیں، تو رب کا اعلان یہی ہے کہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ کوئی ہو سکتا ہے تو لوگوں سن لو مسلمانوں، وہ صرف اور صرف وہی جنہوں نے براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے علم حاصل کیا اور جن کے زمانے میں اس قرآن کو رب العالمین نے اتارا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے دلائل کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، جب ان بدبختوں سے کہا جاتا ہے، منافقین سے، یہودیوں سے، مشرکوں سے، کہ تم ایمان لاؤ، کیسے ایمان لاؤ؟ یہ نہیں کہا کہ خالی ایمان لاؤ، نہیں، فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ الناس یہاں پر مراد کون ہے؟ الناس اصل میں الف لام استعمال ہوتا ہے دا کے لیے، عربی میں الف لام اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے انگریزی میں دا استعمال ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ چیئر، وہ کوئی بھی چیئر ہو سکتی ہے، لیکن میں کہوں کہ دا چیئر تو خاص چیئر مراد ہوتی ہے کہ یہ چیئر ہے، تو دا خاص کرتا ہے، معرفہ بناتا ہے بعینہ۔ اسی طرح کیا ہے، عربی میں اگر ناس کہیں گے تو لوگ ہوگا، لیکن جب الناس ہوگا تو مخصوص لوگ ہوں گے، اشارہ جن کی طرف ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کیسے، کن کی طرح؟ تو فرمایا کہ الناس، ان لوگوں کی طرح۔ تو یہ بدبخت منافقین، مشرکین، یہود و نصارہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان دیوانوں کی طرح، ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے الا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، تم دیوانے، تم پاگل ہو، ولکن لا یعلمون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ قرار دیا۔ ایمان کیسے ہو؟ ان جیسے ہو۔ کون ہے وہ لوگ؟ جن کے زمانے میں قرآن اتر رہا ہے، الناس۔ اب ذرا اچھے ٹھنڈے دل سے غور کریں، اپنے آپ میں جھانک کے دیکھیں، جب رب نے اشارہ کیا الناس کا تو تب ہم تھے یا تم تھے یا تمہارے باپ دادا تھے یا ہمارے باپ دادا تھے؟ نہ 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 نہ، کوئی نہیں تھا۔ کون تھے وہ؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
تو فرمایا کہ ان کی طرح تم ایمان لاؤ گے تو میں ایمان قبول کروں گا۔ تو سب سے پہلے اصحاب رسول اللہ کو کتاب و سنت کے طریقے پر نعرہ لگا کے نکالنے والے، یا یوں کہہ لیجئے کہ گالی دینے والے، وہ کون تھے؟ منافقین و مشرکین تھے، جنہوں نے کہا کہ ہم پاگلوں کی طرح ایمان لائیں۔ اور سب سے پہلے اس گالی کا جواب دینے والا کون ہے؟ وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش عظیم کا مالک وہ رب ہے، جس نے ان کی گالی کا جواب ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اسی گالی کے ساتھ دیا کہ الا انہم ہم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ بدبختو، وہ دیوانے نہیں ہیں، تم دیوانے ہو۔ تو یاد رکھو اصحاب رسول اللہ کو تم جو دنیا میں کہو گے، رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر سے وہی کہے گا۔ تم کہو کہ اصحاب رسول اللہ نیک ہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب شدہ بندوں میں سے ہیں، تو رب بھی تمہیں متقی بنائے گا، رب بھی تمہارے ایمان کی قدر ہے اس کے پاس۔ لیکن یاد رکھو اگر اصحاب رسول اللہ پر لعن طعن کرو گے، اصحاب رسول اللہ کو گالی دو گے، اصحاب رسول اللہ پہ طنز کرو گے، تو ساتوں آسمانوں کے اوپر سے بھی وہی آواز آئے گی کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم پاگلوں کی طرح ایمان لائے۔ تو رب نے کہا نہیں نہیں نہیں، پاگل تو کون ہو؟ تم ہو، ولیکن لا یعلمون، تمہیں معلوم نہیں۔ نمبر 1، میں تمہید باندھ رہا ہوں، میں خوارج کے مضمون پہ آنے سے پہلے انٹروڈکشن دے رہا ہوں آپ کو۔ جب تک آپ انٹروڈکشن غور سے نہیں سنیں گے مضمون سمجھ نہیں آئے گا، اس واسطے پوری توجہ یہاں رکھے، کیونکہ ماحول یہاں پر کیا ہے، آنے جانے کا سا ہے۔ لیکن جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں بیان کے لیے سننے کے لیے آئے ہیں، جن کا گزر نہیں ہو رہا ہے، جو گزرتے ہوئے سننے وہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے خاص خطاب کر رہا ہوں۔ اب غور کریں، سب سے پہلا مضمون میں دے رہا ہوں، دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب، اللہ کے کلام کا حرف بحرف صحیح باطل اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا یہ دونوں کتاب و سنت کو ہم سمجھ لیں گے؟ تو رب نے کہا کہ نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھنا کیسے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سمجھایا؟ تم کو سمجھایا ڈائریکٹ؟ نہیں، کن کو سمجھایا؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے سمجھا، ان کی طرح تم ایمان لاؤ گے تو وہ ایمان قابل قبول ہے، اور روگردانی صرف وہی کرتے ہیں جو یا تو منافق ہیں، جو یا تو کافر ہیں، جو یا تو مشرک ہیں۔ آگے چلیے، اسی سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دیکھو لوگو، اگر تم ایمان لاؤ گے بالکل صحابہ جیسا ایمان، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ان لوگوں کی طرح، وہ لوگ کون ہیں؟ ابھی میں نے بتا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ایگزامپل کون ہے تمہارے لیے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی طرح تم ایمان لاؤ گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت ہو جائے گی تمہاری۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر روگردانی کرو گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو تفریقے میں پڑ جاؤ گے، گروہ بندیوں میں پڑ جاؤ گے، الگ الگ جماعتوں میں پڑ جاؤ گے، تو میں کا نعرہ لگاؤ گے، میں جنتی تو جنتی کا نعرہ لگاؤ گے۔ کب؟ جب کتاب و سنت کے ساتھ منہج سلف کو چھوڑ دو گے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو گے۔ تیسری جگہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول سے الگ راستہ نکالتا ہے، یشاقق شق کی جمع ہے، اور شق کہتے ہیں الگ سے ٹکڑی بنانے کو، الگ سے راہ نکالنے کو، الگ سے فرقہ بنانے کو۔ تو فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقْ، جو کوئی ٹکڑی بنائے گا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی راہ سے الگ راہ اختیار کیا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ بعد اس کے کہ قرآن آ گیا، بعد اس کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث آ گئی اور مومنوں کے راستے کو چھوڑے گا۔ اب دیکھیے بات مکمل تھی۔ اگر یہ کہا جاتا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کو نکال دیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ہوتا تو مضمون ایک برابر تھا بالکل۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو ہم اس کو گمراہی میں وہی پھیر دیتے ہیں جہاں وہ پھرنا چاہتا ہے۔ نہیں، فرمایا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ہم گمراہ کر دیتے ہیں جہاں وہ گمراہ ہونا چاہتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ سے پہلے کا صیغہ ذرا غور کر کے دیکھو، کیوں اللہ نے سبیل المؤمنین کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا؟ غیر سبیل المؤمنین، مومنین کی راہ اختیار نہیں کرتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذرا سا سوچ کر سمجھ کر مجھے جواب دینا کہ جب رب نے کہا اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور مومنین کی راہ جو چھوڑ دیتا ہے، ہم اس کو گمراہی میں وہی پلٹا دیتے ہیں جہاں وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کی قسم کا کہ میں کہتا ہوں، اب بتلاؤ مجھے جب غیر سبیل المومنین کا لفظ استعمال ہوا، اس وقت مومنین تم تھے یا ہم تھے یا ہمارے باپ دادا تھے یا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ کون تھے مومنین؟ ہاں جی، مجھے جواب بھی چاہیے، میں خالی بولتا نہیں ہوں، میں آپ کا سنتا بھی ہوں۔ کون تھے اس وقت مومنین؟ ہاں، تو فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو کتاب و سنت کے ساتھ مومنین کا منہج جو کہ اس وقت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ ہدایت قرار دیا۔ اس کے علاوہ کسی اور کی ہدایت ہے تو فرمایا کہ نہیں، وہ ہدایت نہیں، وہ گمراہی ہے، فرقہ ہے وہ، اور تمہیں جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ اچھا آگے بڑھو، سورہ توبہ 100 نمبر کی آیت، فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، دوڑ کے اسلام قبول کرنے والے، ان میں کون کون ہے؟ ایک انصار کا طبقہ ہے، ایک مہاجر کا طبقہ ہے۔ مہاجر مکے والے ہیں، انصار مدینے والے ہیں۔ فرمایا کہ جو کوئی ان کے بعد ان کی سی اتباع کرے گا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، آگے آنے والا ہر بندہ اگر وہ جنت لینا چاہتا ہے، ایک ہی شرط ہے، اصحاب رسول جیسے اسلام کو سمجھے ویسے سمجھ کے اطاعت کرے گا اخلاص کے ساتھ، تو کہتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کو راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو میں نے 4 جگہ کے مختلف آیات آپ کے سامنے دلائل کے طور پہ رکھ دیے کہ کتاب و سنت کو اپنی عقل سے سمجھنا، کتاب و سنت کو آج کے دور میں سمجھنا، کتاب و سنت کو اپنے منمانی تعویلات پہ سمجھنا، یہ گمراہی ہے، باوجود قرآن و سنت کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے کے۔ کون کامیاب ہے؟ ایک ہی کامیاب ہے، خواہ وہ ایک آدمی کیوں نہ ہو، ایک جماعت کیوں نہ ہو، ایک بہت بڑی جماعت کیوں نہ ہو، یا افریقہ میں رہنے والا کوئی ایک حبشی غلام کیوں نہ ہو، لیکن اس کا منہج یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کو منہج صحابہ پر، اللہ کے رسول کے صحابہ نے جیسے سمجھا ویسے ہی میں سمجھوں گا، اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑاؤں گا، تو وہی صرف اور صرف کتاب و سنت کو ماننے والا جنتی۔ اب اس تمہیدی مضمون کے بعد میں آگے لے چلتا ہوں۔ دیکھیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو براہ راست کتاب و سنت کا علم دے کر سمجھا دیا اور دین کو رب نے حجۃ الوداع میں تکمیل کر دیا،
سورہ مائدہ کی 3 آیت میں خوشخبری دے دی، پھر قیامت تک نہ اس کا کوئی طرز بدلنے والا ہے، نہ اس کا کوئی حکم اوپر نیچے ہونے والا ہے، لیکن اس میں بعض بدبختوں نے کتاب و سنت کا نعرہ لگا کر اپنی منمانی توجیحات کی اور اس طرح گمراہی کے چکروں میں پڑھا کہ آخر تاریخ نے انہیں خوارج کا نام دیا۔ اب میں اصل مضمون کی طرف آ رہا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے تمہید باندھی تھی اتنا وقت تاکہ آپ کو موضوع پہ لے آؤں۔ اب اصل موضوع پہ آ رہا ہوں، توجہ سے سنو مسلمانوں، یہ بات سمجھ گئے تو یاد رکھو پھر گمراہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی طرف پھٹکے گی بھی۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بالکل سیدھا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، پاک ہے وہ ذات، تعریفات اسی کے لیے ہیں جو اپنے بندے پر کتاب نازل کی کیسی، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ ہی نہیں ہے، ہاں قیمہ بالکل سیدھی۔ اور آپ دین میں کتنی مرتبہ ہر رکعت میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلانا، سیدھا راستہ بتلانا۔ بات تو مکمل ہے، صراط المستقیم سیدھا راستہ بتلانا، نہیں بات مکمل نہیں ہے۔ اللہ نے ساتھ میں دعا سکھلائی کہ خالی سیدھا راستہ نہ مانگنا، کیونکہ کتنے ہی چکمہ دینے والے، دھوکہ دینے والے کتاب و سنت کو بتلا کر بھی تمہیں کیا ہے کتاب و سنت سے گمراہ کر دیں گے۔ تو خالی سیدھا راستہ نہ مانگنا، سیدھا راستہ بالجماع مانگنا۔ تو فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب دیکھو اگر صراط الذین انعمت علیہم نہ ہوتا تو سیدھا راستہ تم کتاب و سنت سے پڑھ کے بھی لے سکتے تھے، لیکن مقصود وہ نہیں ہے، مقصود وہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تم یوں کہو کہ اللہ سیدھا راستہ چلانا ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلانا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ہاں اب کون ہمارا میں سے اتنی بڑی جرأت رکھ سکتا ہے کہ کوئی بدبخت یہ کہے کہ اصحاب رسول اللہ پہ اللہ نے انعام نہیں کیا؟ کوئی ہے اس میں ایسا بولنے والا؟ یہ پورے مجمع میں کوئی ایسا قائل ہے جو کہہ سکتا ہے کہ انعام یافتہ گروہ میں اصحاب رسول اللہ نہیں ہے؟ بول سکتا ہے کوئی؟ ہاں کسی کا عقیدہ یہ ہے؟ تو ہم کو ماننا پڑے گا منعم علیہ گروہ جن پر اللہ نے انعام اتارا وہ انبیاء کے بعد کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف صحابہ ہیں۔ تو فرمایا ان کا طریقہ مانگو اور کن کا نہ مانگو، دو گروہوں کا ہرگز نہ مانگو۔ نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے، جیسے کلمے میں لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ اگر آدھا جملہ کہو گے تو کفریہ ہے، دہریہ، ہاں کمیونسٹ ہو جاتا ہے انسان، کوئی خدا نہیں۔ پہلے نبی پھر بعد میں اس بات بھی ہوا، کہا لا الہ الا اللہ، کہو کوئی الہ نہیں مگر رب العالمین کے سوائے اللہ کے بعینی۔ اسی طرح یہاں پر فرمایا گیا، یہاں معاملہ بالکل کلیئر کر دیا گیا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات کو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ بتا، لیکن کن کا؟ انعمت علیہم، انعام یافتہ گروہ کا، کن کا نہیں؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر تو غصہ ہوا، ولا الضالین، جو گمراہ ہوئے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ المغضوب علیہم الیہود، مغضوب علیہم اللہ جن پہ غصہ ہوا وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہیں۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ فرمایا کہ یہ وہ گروہ ہے جس میں اللہ کا غضب ٹوٹا۔ کون؟ یہودی۔ من لعنہ اللہ، اللہ کا غضب، وغضب علیہ، اس کی لعنت اور غضب ان پر پڑی، وجعل منهم القردة، ان کے اندر اللہ نے بندر بنائے، خنازیر، ان کے اندر اللہ نے خنزیر بنائے، وعبد الطاغوت، ان کے اندر کیا ہے؟ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو طاغوت کی بندگی کرنے والے تھے۔ تو اللہ نے جس پر غضب کیا وہ یہودی ہیں۔ تو فرمایا مانگو
غیر المغضوب علیہم، اے اللہ یہودیوں کا راستہ نہ چلانا، ولا الضالین، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں الضالین النصارى، عیسائی ہیں جو گمراہ ہوئے. ہاں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم. یہ دراصل کیا ہے؟ گمراہ ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں اللہ کا بیٹا قرار دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کیا ہے؟ لعنت کی. تو ان دونوں گروہوں پہ نہ چلانا، اس پہ چلانا، اس پہ نہ چلانا، واضح طور پہ بات آ گئی. اے اللہ سیدھا راستہ چلانا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں، یہودیوں کا نہیں، عیسائیوں کا نہیں. مانگتے تو ہم یہ ہیں لیکن زندگی بھر کرتے انہی کی پیروی، انہی کا سا رنگ ڈھنگ، انہی کی سی باتیں، انہی کا سا چال و چلن، انہی کے سے کپڑے، انہی کی طرح کے ترقی. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ کہیں کرتے ہم ترقی یافتہ نہیں ہوتے. ہاں، ہمارے عورتوں بھی بھاگ رہے ہیں، ہمارے مرد بھی بھاگ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی بھاگ، ہمارے نوجوان بھی بھاگ رہے ہیں. کیا کلچر تہذیب کیا ہے؟ عیسائی تہذیب، یہودی تہذیب. ابھی نیو ایئر کا زمانہ آیا، کتنے لوگوں نے نیو ایئر منایا ہوگا؟ نیو ایئر کس کا آیا جی؟ ہمارا کا آیا؟ آیا تو ان کا آیا، نصرانیوں کا آیا. ہم تو ہر نماز میں مانگتے ہیں اے اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا، لیکن کرتے کیا ہے؟ انہی کے راستے پہ بھاگتے ہیں، انہی کے سے چال چل. حتیٰ کہ کپڑوں میں کوئی پھٹا پینٹ پہن لیتا ہے تو بندہ کہتا ہے دیکھو جی نیا اسٹائل آیا، کیا کر لو؟ اچھی پینٹ کو تم بھی کاٹ لو، گھٹنے کی طرف، پنڈلی کی طرف، اوپر نیچے. یہ کیا جی؟ یہ فیشن ہے بھائی. اور اسی طرح کہ آج ہمارے نوجوان کتنے بگڑ، اللہ میں دیکھتا ہوں تو کیا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں ان لوگوں کی عقلیں کہاں چلی گئی. اللہ نے بال دیے، سیدھے بال رکھو، یا تو بال رکھو یا تو بڑھوا دو. نہیں، ہمارے نوجوان کیا ہے؟ اسٹائل. کس کا اسٹائل جی؟ کس کا اسٹائل ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نعوذ باللہ نہیں. کوئی یہاں سے کاٹ لے رہا ہے، کہیں وہاں سے کاٹ لے رہا ہے، کوئی بیچ میں سے بلیڈ ڈال لے رہا ہے، کوئی الگ مانگے نکال لے رہا ہے، کوئی کیا ہے لٹے چھوڑ دے رہا ہے، کوئی گیسوں میں چھوڑ. کیا کہہ رہا ہے؟ اسٹائل ہے. ارے تم نے تو ہر وقت مانگا نا، ان کی نہ چلانا، ان کی نہ چلانا، یہودیوں کی نہ چلانا، عیسائیوں کی نہ چلانا، لیکن مانگتے ہو، کرتے انہی کی پیروی ہو، کرتے انہی کی پیروی ہو. تو اللہ کی قسم مسلمانوں پھر ہمارے اندر ایمان، اسلام اور طریقہ تہذیب کہاں سے آئے گی؟ ہم کیسے جان سکیں گے؟ ہمیں جو مانگا وہ ہم خود خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اب آئیے اور دوسرے اسٹیج میں ڈال، اب تھوڑا گہرا. پہلا میں نے تمہید مانگا، پھر میں نے مضمون دیا، اب تھوڑی سی تحقیقی طور پر میں اندر جا رہا ہوں. اب اس مغضوب علیہم کی تشریح کرنے کے بعد انعم اللہ علیہم کون ہے؟ اے اللہ ہمیں منعم علیہ گروہ پہ چلا، جن پر تو نے انعام کیا اس گروہ پہ چلا. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں نا اے اللہ یہ منعم علیہ گروہ ہے کون؟ تو اللہ جواب دیتا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن اپنے بعض کی بعض سے تفسیر خود کرتا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کون ہے منعم علیہ گروہ؟ کون ہے وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا؟ تو فرمایا من یطع الرسول، اللہ تبارک و تعالی کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اور جن پر اللہ نے انعام کیا انعم اللہ علیہم. کون ہے؟ من النبیین، انبیاء، والصدیقین، صدیق. کون کون صدیق؟ ابو بکر صدیق، عائشہ صدیقہ. حضرت مریم کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں صدیقہ ہے. تو معلوم ہوا نبیوں کے بعد کا درجہ اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ صدیق کو دیا ہے. تو فرمایا منعم علیہ، جن پر میں نے انعام کیا. وہ گروہ کون سا ہے؟ پہلا گروہ تو انبیاء کا ہے، دوسرا گروہ صدیقین کا ہے، تیسرا گروہ شہداء کا ہے، چوتھا گروہ صالحین کا ہے. ان چاروں کے اوپر ہم نے انعام کیا ہے، یہ منعم علیہ گروہ میں سے ہیں. تو اب ذرا غور کرو
مسلمانوں اصحاب رسول اللہ میں صدیق بھی آ گئے، اصحاب رسول اللہ میں شہداء بھی آ گئے، اصحاب رسول اللہ میں صالحین بھی آ گئے۔ جب تینوں کیٹیگری اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، پھر دوسرا کون ہو سکتا ہے جو یہ اعلان کرے، یہ کہنے کی جرأت کرے کہ کتاب و سنت کو یا جنت کے مستحقین میں ہم بھی ان سے آگے ہیں؟ یہ سوائے بدبختی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب بات اچھی طرح آپ نے سمجھ لیا، اللہ کی کتاب، رسول کی سنت، منہج صحابہ، ان تینوں کو پکڑ کے جو آگے چلے وہی صدیقین میں ہے، وہی شہداء میں ہے، وہی صالحین میں ہے، وہی جنتی لوگ ہیں، وہی مفلحون ہیں، وہی اللہ کے بندے ہیں، وہی اللہ کے قریب تر ہیں، اولئک المقربون وہی ہیں۔ تو اب جب وہ سب کچھ کیٹیگری جتنے اچھائیوں کی ہے یہ لوگ لے گئے، تو اب آنے والا کوئی لینا چاہتا ہے تو انہی کی پیروی میں لے سکتا ہے، ان سے الگ کوئی راہ نکال کے لے نہیں سکتا۔ لیکن خوارج وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کا نعرہ تو مارا لیکن اصحاب رسول اللہ کے منہج کو چھوڑ دیا۔ سیدھی سیدھی بات، بہت تعریفات کی گئی ہیں اور بہت مطالعے میں کتابوں کو آپ کیا ہے رکھنا پڑے گا، لیکن میں ایک عام فہم بات آپ کو سمجھا دے رہا ہوں۔ خوارج کون ہے؟ سیدھی سیدھی بات جو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آئے گی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کا تو نعرہ لگایا، کتاب و سنت تو رکھا، لیکن اپنے منمانی حیثیت سے تعویلات کی سمجھا، اصحاب رسول اللہ کی سمجھ کو اہمیت نہیں دی، وہ خوارج ہیں۔ اور یہ خوارج کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے کتے ہیں۔ کون؟ قرآن حدیث کا نعرہ بلند کرنے والا ہی صحیح، لیکن اصحاب رسول اللہ کے منہج میں نہیں ہے تو یہ خوارج ہے اور یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اچھا میں واقعہ بتاتا ہوں کہاں سے خوارج شروع ہوئے اور کیسے اس کی ابتدا ہوئی۔ دیکھو حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، بڑے غور سے سنو، یہ ایک حدیث کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ پتہ نہیں میرا وقت اور کتنا ہے، اور 10 منٹ بتایا گیا ہے اس مضمون کے لیے، تو کیا ہے 10 منٹ کیا 10 گھنٹے بھی ناکافی ہیں۔ پھر بھی میں مختصراً آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے سمجھنا ہے تاکہ ایک مضمون مل جائے آپ کو۔ تو ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے کچھ سونا آیا، یمن سے کچھ سونا آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا، یعنی جس کو مناسب سمجھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا۔ تو ایک شخص اٹھا اس میں سے، اس کا نام تھا ذوالخویسرہ، بڑا بدبخت ترین انسان ہے ذوالخویسرہ۔ وہ اٹھا، کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، یا دوسرے روایتوں میں ہے کہ اس نے کہا اس بدبخت نے اعدل یا محمد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کے کام میں بھی مین میخ نکالنے والا، اللہ کے رسول کو بھی تنقید کی نظر سے دیکھنے والا، یہ سب سے پہلی نشانی ہے خوارج کی کہ وہ اٹھا، کہا اللہ کے رسول انصاف کیجئے۔ اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو، کہا اگر میں نہ انصاف کروں پھر کائنات کے اندر کون ہے بدبخت جو انصاف کر سکتا ہے؟ آسمانوں میں مجھے منصف مانتے ہیں، فرشتے مجھے امانت دار مانتے ہیں، اور تو بدبخت ہو کر زمین کا ہو کر تو ہلاک و برباد ہو، تو مجھے سکھاتا ہے کہ میں عدل کروں۔ تو حضرت عمر، ایک روایت میں ہے حضرت خالد بن الولید، ایک روایت میں ہے حضرت عمر، تلوار نکال لی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو اس کی گردن اڑا دو، اس کی گردن اڑا دو۔ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہ اس کو نہ مارنا، شاید کہ نماز پڑھتا ہو۔ اللہ اکبر، کہاں انسانیت اور کہاں مسلمانیت ہے، کہاں ہماری لڑائیاں ہیں؟ یہاں اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو نہ مارنا، نماز پڑھتا ہو۔ جو نماز نہیں پڑھتا پھر تو کیا ہے، وہ مسلمان کہلانے کا
مستحق ہی نہیں ہے، گستاخی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے کہا نہ مارنا، ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہو۔ پھر اس کے بعد جب وہ پلٹ کے مڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے پشت سے، اس کی نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی جو دراصل قرآن پڑھے گی اور تہجد نماز پڑھے گی، روزے رکھے گی، عبادتوں میں اتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچے گی کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رشک آئے گا۔ اللہ اکبر، گنہگار نہیں ہوگی۔ ہاں ہم جیسے سوچ رہے ہیں ویسے نہیں ہے، معاملہ اس کے برعکس ہے۔ فرمایا کہ قرآن پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، روزے رکھیں گے اور ان کی عبادتیں اتنے اعلیٰ ہوں گے کہ تم لوگ ان پہ رشک کرو گے۔ لیکن یاد رکھو قرآن زبان سے پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا، ایمان ان کے دل سے نکل چکا ہوگا جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ جیسے تیر مارتے ہیں تو تیر کے شکار سے آر پار ہو جاتا ہے، بعینی ان کے دل سے ایمان نکل چکا ہوگا۔ اگر یہ لوگ تمہیں مل جائیں یا مجھے مل جائیں تو میں عاد و سمود کو جس طرح اللہ نے ہلاک کیا ویسے ان کو قتل کر دوں گا، اگر تمہیں مل جائیں تو تم بھی ان کو قتل کر دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی طرف، اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس کا نام ذوالخویسرہ تھا۔ اچھا پھر آگے کیا ہوا؟ یہ بندہ تو چلا گیا، پھر اس کے بعد اس بندے کے خیالات، یعنی کتاب و سنت میں بھی عیب نکالنا اور اپنی عقل کو سب سے بڑا سمجھنا، اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں عیب نکالنا، یہ سب سے پہلی گمراہی ہے جو کہ ان لوگوں کے اندر آئی، اور اس گمراہی کو یہ آگے بڑھاتے رہے۔ کھل کے کب سامنے آئے تو یہ واقعہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں کیا ہے آپ کو جو اصول دوں گا وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اب ایک آخری واقعہ ہے صرف وہ سمجھ لو کہ خوارج کہاں سے شروع ہوئے۔ پھر حضرت علی کا زمانہ آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ صفین۔ اس جنگ میں معاملہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے صلح کی نیت سے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ایک انسان کو حکم بنایا، کہا کہ دیکھو تم جو فیصلہ کرو گے وہ ہم مان لیں گے۔ وہ حکم جن کو بنایا وہ ابو موسیٰ اشعری تھے، اور یہ ابو موسیٰ اشعری بہت بڑے صحابی تھے۔ چلو بعد میں کیا ہوا، وہ حکم کی آنے کے بعد ان کے فیصلے کو بعض حضرت علی کے لشکر میں رہنے والے نہ مانے، اور آخر میں انہوں نے کہا آپ نے اللہ کے حکم میں ایک انسان کو حکم بنایا، آپ کافر ہو گئے۔ حضرت علی کو سب سے پہلا کفر کا فتویٰ لگانے والا گروہ یہی ہے جو خارجی کہلاتا ہے۔ خارج کا مطلب ہے ایگزٹ ہونا، نکل جانا، اسی سے خوارج جنہوں نے دین سے الگ ٹکڑی بنائی، کیا کہتے، کن پہ کہتے، حضرت علی جیسی شخصیت پہ لام تام کی۔ تو خوارجین کا سب سے اہم مسئلہ نشانی یہی ہے مسلمانوں کہ وہ دین کے ائمہ اور علماء پر نقطہ چینی کریں گے، آپ سمجھ لو، اور عمریں کم ہوں گی، نوجوان ہوں گے۔ ترمذی کی روایت، ابن ماجہ کی روایت، اسی طرح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا زمانہ قریب قیامت کے، یعنی قرب قیامت کے زمانے میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ میری امت کے اندر نوجوان نکلیں گے، نوجوان جو کہ کیا ہیں، بہت میٹھی میٹھی کتاب و سنت کی باتیں کریں گے، لیکن جو کریں گے وہ بالکل ان کے عمل کے خلاف ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ خوارجین کے اندر سے ہوں گے۔ یہ قرآن پڑھیں گے ایک قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آج دیکھو جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے آدمیوں کے مقابلے میں زبان درازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے لوگ تمام اسلاف کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے، فلاں برابر نہیں، فلاں برابر نہیں۔ اصحاب رسول اللہ میں ان کو کیڑے نظر آتے ہیں، اصحاب رسول اللہ میں ان کو برائیاں نظر آتے ہیں۔ بدبخت کا ایک فیصلہ، ایک معاملہ، ایک گھنٹہ صحیح نہیں گزرتا ہوگا، لیکن جرأت اتنی بڑی ہے کہ اصحاب رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ تو یاد رکھو یہ کتاب و سنت کے حوالے لاکھوں کیوں نہ
دے دیں یہ خوارج ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ تو ایسوں میں آپ داخل ہو کے تم بھی جہنمی نہ بنو جنہوں نے حضرت علی کو کفر کا فتویٰ لگایا اور ان کے مقام مرتبے کو نہیں دیکھا۔ ایسے ہی لوگ آج بھی پیدا ہو رہے ہیں جو امام ابن تیمیہ پر بھی لگانے پہ نہیں سکتے، بڑے بڑے اسلاف پر بھی لگانے پہ نہیں سکتے، حضرت اصحاب اور حضرت معاویہ پر بھی کیا ہے لان تان کرنے سے نہیں سکتے، اور کہتے کہ دیکھو یہ حدیث میں ایسی دلیل ہے۔ ارے بدبخت، جب عقیدہ تیرا خراب ہو تو حدیث کی دلیل ہم مانتے ہی نہیں۔ پہلے حدیث کی دلیل ماننے کے لیے تیرا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ جس کا عقیدہ خراب ہو، اسلاف کہتے ہیں اس کے پاس کا درس قرآن بھی مت سنو۔ جس کا عقیدہ خراب ہو، پھر کہتا ہوں دیکھو، جس کا عقیدہ خراب ہو اس کا درس قرآن بھی مت لو۔ حدیث تو حدیث، ہاں ایک بیٹھا ہوا ہے انجینئر علی مرزا کے نام سے، بدبخت ترین انسان جو کہ آج کی عوام کو بھڑکا رہا ہے اور آج کے نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا میٹھا زہر بن چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اس نے تو کیا کہا، ارے اللہ کے بندو سوچو، عالم تو وہ ہوتا ہے جس کی باتیں سننے سے اللہ کا خوف بڑھے، اللہ کا تقوی بڑھے، داڑھی کم ہو تو داڑھی زیادہ آنے لگے، نمازیں کم ہو تو نمازی بن جائے، تہجد نہ ہو تو تہجد گزار بن جائے۔ اس بدبخت کا سنو تم چند دن، تمہاری داڑھی بڑی ہوگی تو تم ٹرم کر کے چھوٹی رکھ لو گے، تمہاری نمازیں اچھی ہوں گی تو نمازیں خراب ہو جائیں گی، اس سے پہلے صحابہ کو گالی نہیں دی ہوگی تو اس کا بیان سن کے گالی دو گے۔ جن کا بیان سن کے اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے، کیا وہ اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ بن سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کے بیانات سن کے اپنی داڑھیوں کو ٹرم کر لیے، جنہوں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا انہوں نے اپنی داڑھیوں کو ٹرم کر لیا۔ ہاں کیوں؟ یہ مرزا کے پیچھے بھاگے۔ ایک 1800 میں آیا تھا جو کہ بدبخت ترین انسان تھا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ ویسے ہی آج کا اگر کوئی بڑا فتنہ ہے تو وہ انجینئر مرزا علی ہے۔ آپ سوچیں گے آپ نے ایسا نام دھڑلے سے کیوں لے لیا؟ یاد رکھو وہ بدبخت اللہ کے رسول کے صحابہ کا نام لینے سے نہیں ڈرتا تو میں اس کا نام لینے سے نہیں ڈروں گا؟ کیوں ڈروں گا میں؟ مجھے کیا پڑی ہے؟ مجھے آپ کو مقصود ہے بتلانا، امت کو آگاہ کرنا کہ جس نے سب سے پہلے صحابہ پہ لعن طعن کیا وہ خوارج ہے، اور اگر آج بھی کوئی کرتا ہے تو وہ بھی خارجی ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ سمجھو اس کو۔ پھر دوسرا، کتاب و سنت سے اپنا مطلب نکالنا۔ جب یہ لوگ حضرت ابن عباس کو بھیجا حضرت علی نے کہ سمجھاؤ انہیں، تو انہوں نے کہا حضرت علی نے شرک کیا۔ پوچھا کیوں شرک کیا جی؟ کیا کیا انہوں نے؟ کہا کہ ایک انسان کو حکم بنایا جبکہ رب کا فرمان ہے ان الحکم الا للہ، حکم سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں کہتا۔ قرآن سے دلیل لی لیکن معنی اپنی طرف سے پہنایا۔ یاد رکھو قرآن کی دلیل جیسے آج مرزا علی کے پاس رہ کے بعض لوگ چکرا جاتے ہیں، بدبخت خوارجین کے پاس بھی تھی، لیکن قرآن کی دلیل منہج صحابہ پر نہیں تھی۔ ان الحکم الا للہ کا مطلب یہ نہیں کہ حکم تم انسانوں کو نہیں بنا سکتے، بلکہ قرآن میں خود حکم بنانے کا اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ سکھایا ہے۔ جب لڑائی جھگڑے ہو جائے، حتیٰ کہ میاں بیوی کا کوئی جھگڑا ہو جائے تو فرمایا کہ تم ان سے ایک حکم بناؤ، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ان کی طرف سے ایک حکم بناؤ، مرد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے ایک حکم بناؤ، إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ پھر اس کے بعد اصلاح کی نیت سے اگر یہ لوگ جڑنا چاہیں تو رب ان کو جڑا کے رکھے گا۔ معمولی ایک شادی کی کیفیت، میاں بیوی کے مسئلے کی کیفیت میں اللہ نے حکم بنانے کے لیے ہم کو طریقہ بتلایا، تو حضرت علی نے حکم انسان کو بنایا، ابو موسیٰ اشعری کو بنایا تو غلط کیا۔ لیکن ان بدبختوں نے کتاب و سنت کو اپنے مطالب کے لیے استعمال کیا۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں زیادہ وقت لے لیا، اس واسطے میں تقریباً میرے ذہن میں تھا کہ میں 5 نشانیاں تو آپ کو دے جاؤں گا جو کہ کبھی تمہیں کیا ہے ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دے گی، لیکن یہ اتفاق دیکھیے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، باوجود پوری کوششوں سے میں وقت مقررہ پہ نہیں پہنچ سکا،
اور یہ اسٹریٹ میٹنگ ہے، وقت کا خیال کرنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑے شیخ ابھی حاضر ہوں گے جن کے سننے کے لیے آپ سب جمع ہوئے ہیں، تو میں آپ کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا، لیکن یہ دو بھی نشانیاں بہت بڑی نشانیاں ہیں، اگر تم یاد رکھ لو اور ہمیشہ اس کو پرکھ لو، کتاب و سنت کو نہیں، کتاب و سنت کو منہج صحابہ سے بولتا ہے تو اس کی سنو، کتاب و سنت سے منمانی کر کے اپنی دلیل بولتا ہے تو اس کو کبھی نہ سنو، اگر اسلاف کو ڈان تان کرتا ہے تو اس کو کبھی نہ سنو، اور اسی طرح کتاب و سنت کی جو دلیل ہے اسے اسلاف کی دلیل کہتے ہیں تو اس کی سنو، اگر دل کی دلیل اپنی دلیل لیتا ہے تو اس کی کبھی نہ سنو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، اللہ تبارک و تعالی آج کے پرفتن ماحول میں ہمیں کیا ہے کتاب و سنت اور حق جماعت کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔